أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ یونس آیت نمبر 61. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. آپ جس حالت میں بھی ہوں، جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کریں یا جب بھی کوئی کام کریں، الا كنا علیکم شہودا، ہم ہوتے ہیں وہاں حاضر. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی مخلوق کی کسی گھڑی اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی ہو. جمیع الخلائق فی کل ساعۃ وآن ولحظہ، ہر حال، ہر گھڑی، ہر لحظہ اللہ ہر ایک کو جانتا ہے. وَأَنَّهُ لَا يَعْزُبُ عَنْ عَمْلِهِ عَنْ عِلْمِهِ وَبَصَرِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي حِقَارَتِهَا وَصِغْرِهَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور بصر سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، چاہے جتنی چھوٹی ہو جائے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. اللہ نے انسانی اعضاء کے اندر بھی ایسی مخلوق رکھی ہے، انسان کے چمڑوں میں بھی ایسی مخلوق رکھی ہے کہ جو انسان کو نظر تک نہیں آتی اور اللہ انہیں پال رہا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں انسان کی آنکھ کے بالوں میں، آنکھ سے اوپر جو بال لگے ہیں، یہاں پر بھی اللہ نے بڑی بڑی مخلوق رکھی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی. خاندان کے خاندان پلتے ہیں، نظر نہیں آتی. اس کے باوجود اللہ کریم نے انہیں پالا ہے، انہیں چلایا ہے، اور وہ پل بڑھ رہے ہیں. سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں بھی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ ساری غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. جو چیز بر و بحر میں ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے، ایک دانہ بھی اگر زمین کی ظلمات میں چلا جاتا ہے، کوئی تر ہو، کوئی خشک ہو، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. ما من دابۃ، اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 38 میں ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم. زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور ہے، چھوٹا یا بڑا، اسی طرح فضاؤں میں اڑنے والا کوئی بھی پرندہ ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، وہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح کہ تم ہو. تم جس طرح گروہوں میں تقسیم ہو، اسی طرح وہ بھی خاندانوں گروہوں میں ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی اس علم کی کتاب میں کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں. ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم ساروں نے اپنے اللہ کی طرف جمع بھی ہونا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے والا کوئی بھی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کو نظر بھی نہ آئے، اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. اللہ فرماتے ہیں میں نے پہنچانا ہے، یہ بھی دینا ہے کہ دینا کہاں ہے اور پہنچانا کہاں ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، پڑا کہاں ہے اور دینا کہاں ہے، یہ بھی اللہ جانتے ہیں.
لہذا تم جو بھی عمل کر رہے ہو، جس حالت میں بھی ہو، حالت کا ذکر کر کے فرمایا کہ کوئی بھی قرآن پڑھ رہے ہو تو یہ شوق کی طرف بلایا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، پھر کوئی عمل کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ ولا فی السماء ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی السماء ولا اصغر من ذلک، ایک ذرے سے بھی اگر کوئی چھوٹا ہے، ایک ذرے سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے پھر شوق دلائی کہ پھر اللہ کے سامنے جب سب کچھ ہے تو پھر اپنے اللہ کی طرف آؤ، پھر وہ کام کرنے ہیں جو اس کو اللہ دیکھ کر خوش ہو جائے، کیونکہ فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فوراً آگے فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، پھر اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ جب ذرے ذرے کو جانتا ہے تو اپنے ولیوں کو کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ اللہ اپنے ولیوں کو جانتا ہے، پھر اتنا ہی نہیں کہ صرف پتہ ہے بلکہ انہیں ہر خوف سے بچا کر رکھائے گا، ہر غم سے بچا کر رکھے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ لوگ تھے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے، عقیدہ ٹھیک تھا، وکانوا یتقون، اور تقوی میں بھی پورے تھے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوف اور غم تو آنا نہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبری ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث پاک میں آیا، مسند بزاز وغیرہ میں روایت ہے، مفسر ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی کہ اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو سامنے بندہ دیکھے تو اللہ کی یاد آ جائے، بس یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے دوسروں ان کو دیکھ کر۔ مفسر ابن جریر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ، حدیث پاک میں آیا ان من عباد اللہ عبادا یغبطہم الانبیاء والشہداء، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ انبیاء اور شہداء اتنا بڑا مقام رکھنے کے بعد ان کے اس بڑے مرتبے کو دیکھ کر حیران اور خوش ہوں گے، تو انبیاء اور شہداء بھی خوش ہو رہے ہوں گے ان کے درجوں کو اسپیشلی دیکھ کر۔ فرمائے من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ لعلنا نحبهم، آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں۔ فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب، ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، نہ ان کو آپس میں مال مشترک تھے اور نہ ان کی رشتہ داریاں تھیں، صرف ایک حسن عقیدہ کی وجہ سے۔ وجوہہم نور علی منابر من نور، ان کے چہروں پر بھی نور ہوگا اور نور کے وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، جب سارے لوگ خوف میں ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خوف نہیں ہوتا۔ مثلا سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے بڑے قحط میں رہ کر بھی دینے والوں میں سے تھے، لینے والوں میں سے نہیں۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ غمگین ہوتے ہیں تو ان کو غم نہیں لگا کرتے، کیونکہ فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایک دوسری روایت میں اسی طرح ہے مسند احمد میں کہ مختلف قبائل اور مختلف صنفوں میں سے لوگ آئیں گے دن قیامت، یاتی من افناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بینہم ارحام متقاربہ، وہ آپس میں رشتہ دار تو نہیں ہوں گے لیکن تحابوا فی اللہ، تصافوا فی اللہ، اللہ کی وجہ سے، حسن عقیدہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ صفائی سے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہے۔ یدعو اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور، اللہ دن قیامت ان کے لیے نور کے ممبر بچھائیں گے، فیجلسہم علیہا، پھر ان پر اللہ ان کو بٹھائیں گے، یفزع الناس ولا یفزعون، اس دن لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وہم اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی ہیں وہ اللہ کے ولی جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اور قرآن میں آگے ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ خوشخبری یہ ہے، یہ بھی خوشخبری ہے کہ الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او ترى له،
کہ وہ اچھے اچھے خواب ہیں جو مسلمان کسی کے لیے دیکھتا ہے یا مسلمان کو اپنے لیے دکھائے جاتے ہیں. یہ بھی دنیا کی خوشخبری ہے. یہ تو دنیا کی خوشخبری ہے. یہ فی الدنیا الرؤیا الصالحہ یراها العبد او ترى له وہی فی الآخرہ الجنہ، اور آخرت میں تو اسے جنت ملے گی ہی صحیح. حتیٰ کہ سورہ فصلت میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ کر رہے، فرشتے بھی ان کے پاس آ کر کہیں گے کبھی تمہیں خوف اور غم نہیں ہوگا، اب جنت کی خوشخبریاں لو، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ہی دوست تھے دنیا کی زندگی میں. یعنی اللہ کے جو ولی ہیں فرشتے دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو ہوگی ہی صحیح خوشخبری ان کے لیے. اس کو اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ایک روایت لائے ہیں مفسر ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں موسیٰ ابن صباح نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس. اس سے ایک پچھلی آیت گزر گئی، ان اللہ لذو فضل علی الناس کے تحت کہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. اس کے تحت فرمایا کہ جب دن قیامت ہوگا یؤتی بأہل ولایت اللہ عز وجل، اللہ کے ولیوں کو لایا جائے گا، جو اہل ولایت اللہ، اللہ کی ولایت کے جو اہل ہیں ان کو لایا جائے گا. فیقومون بین یدی اللہ عز وجل ثلاثۃ اصناف، وہ تین گروہوں پر اللہ کے جو ولی ہوں گے وہ تین گروہوں میں تقسیم ہو کر کھڑے ہوں گے. فیؤتی برجل من الصنف الاول، پہلی جماعت کے ایک آدمی کو لایا جائے گا. فیقول، اللہ فرمائیں گے عبدی لماذا عملتا، اے میرے بندے تو نے کیوں اعمال کیے تھے. فیقول یا رب خلقت الجنت واشجارها وثمارها وانہارها وحورها ونعیمها وما اعدت لأہل طاعتك فیها، اے میرے رب آپ نے جنت پیدا کی، اس کے درخت، اس کے پھل، اس کی نہریں، اس کے حور، اس کی نعمتیں، اور جو تو نے اہل طاعت کے لیے، عبادت والوں کے لیے جو تیار کر رکھا تھا. اے اللہ آپ نے یہ چیزیں پیدا کی تھی نا. فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَزْمَعْتُ نَهَارِي شَوْقًا إِلَيْهَا، اسی شوق میں راتوں کو جاگتا رہا، اسی شوق میں دن بھر پیاسا رہا، روزے رکھتا رہا، اسی شوق کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عبدی اذا عملت للجنہ، اے میرے بندے جب تو نے جنت کے لیے اعمال کیے ہیں، هذه الجنة فادخلها، هذه الجنة فادخلها، یہ جنت ہے اب اس میں داخل ہو جا. ومن فضلی علیک ان اعتقتک من النار، میرے فضل میں سے تیرے اوپر یہ ہے کہ میں نے تجھے جہنم سے آزاد کیا ہے. ومن فضلی علیک ان ادخلک جنتی، اور یہ میرا فضل ہے کہ میں تجھے اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں. قال فیدخل هو ومن معه الجنہ، یہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو بھی ہوں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. ثم یؤتی برجل من الصنف الثانی، پھر دوسری جماعت میں سے لایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عبدی لماذا عملتا، اے میرے بندے تو نے کیوں کام کیے، اعمال کیے تھے اچھے. فرمایا اے رب خلقت نارا وخلقت اغلاها وسعیرها وسمومها ویحمومها وما اعدت لأعدائك واہل معصیتك فیها، اے اللہ تو نے آگ کو پیدا کیا تھا، اس کا جلانا، اس کے شعلے، اس کا گرم دھواں، اس کی گرم پیپ، زہر، اور جو تو نے اپنے دشمنوں اور معصیت گناہگاروں کے لیے جو تیار کیا تھا اس سے مجھے ڈر لگ گیا تھا. فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَزْمَعْتُ نَهَارِي خَوْفًا مِّنْهَا، اسی خوف کی وجہ سے رات بھر جاگتا تھا، دن بھر روزے رکھتا تھا. تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میرے آگ سے خوف کے لیے کام کیا تھا، میں نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا. وَمِن فَضْلِ عَلَيْكَ أَنْ أُدْخِلَكَ جَنَّتِي فَيَدْخُلْ هُوَ وَمَن مَّعَهُ الْجَنَّةَ، پھر میرے فضل سے میں تجھے جنت میں داخل کروں گا، پھر وہ بھی اور اس کے ساتھ والے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ثم یؤتی برجل من الصنف الثالث، پھر تیسری جماعت کو لایا جائے گا. پھر اللہ ان سے بھی اسی طرح سوال کریں گے لماذا عملتا، کیوں اعمال کیے تھے. تو وہ کہیں گے رب حبا لک وشوقا الیک، اے اللہ تیری محبت کی وجہ سے، تیری طرف شوق رکھنے کی وجہ سے، وعزتک
اور تیری عزت کی قسم لقد اسہرت لیلی واظمأت نہاری شوقا الیک وحبا لک، اے اللہ میں رات بھر جاگتا رہا، دن بھر روزہ رکھتا رہا تیری شوق اور تیری محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم فرمائے گے عبدی اذا عملت حبا لی وشوقا الی، جب تو نے میرے لیے میری محبت اور میری شوق کی وجہ سے اعمال کیے تھے تو فیتجلی لہ الرب جل جلالہ، تو اللہ جل جلالہ اس کے سامنے نور کی تجلیاں لائیں گے۔ ویقول، اور اللہ فرمائیں گے ہاں انا ذا، ہاں یہ ہوں میں، انظر الیہ، دیکھا میری طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فضل ہے تیرے اوپر، کیا اعطیک من النار، تجھے آگ سے نجات دوں، وأبیحک جنتی، اور اپنی جنت کو تیرے لیے مباح کر دوں، وأزیرک ملائکتی، اور میرے فرشتے تیری زیارتیں کریں گے، وأسلم علیک بنفسی، اور میری طرف سے تیرے اوپر براہ راست سلامتی آئیں گی، فیدخل هو معه الجنہ، تو پھر وہ اور اس کے ساتھ جو بھی ہوں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے ولی جو بھی ہیں اللہ ان کے ایک ایک اعمال سے باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق دلا رہے ہیں کہ جو کام بھی کرتے ہیں جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا جو بھی قرآن تلاوت کر رہے ہیں یہ میں اللہ دیکھ رہا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔